جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا فیصلہ کیا تو کوئی بھی فرشتہ زمین سے مٹی نہ رہ سکا، تو اتنے میں حضرت اسرائیل اللہ سے کہنے لگے، اے اللہ، یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ تو بس اللہ کے حکم سے حضرت اسرائیل زمین کو آئے اور تین اقسام کی مٹی کو جمع کیا، سرخ، سفید اور سیاہ۔ پھر اس مٹی کو مکہ اور مدینہ کے درمیان رکھا گیا اور پھر بہت سالوں تک رحمت برستی رہی۔ تو پھر اللہ نے ایک دن اس مٹی کو عرش پہ بلایا اور حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کر دیا، اور 40 سال تک اس پتلے کو جنت میں رکھا گیا۔ تمام فرشتے یہ کہنے لگے کہ یہ مٹی کا بنا ہوا پتلا کیسے چلے گا، کیسے بات کرے گا۔ 40 سال تک اللہ نے اس نشانی کو قائم رکھا، اور پھر ایک دن جنت کے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آج میں اپنی اس میں روح ڈالوں گا، اور جب ایسا ہو تو تمام فرشتے اس آدم کو سجدہ کر دینا۔ سب فرشتے حیرت سے پتلے کو دیکھ ہی رہے تھے، اتنے میں اللہ نے اس پتلے میں اپنی روح ڈالی اور آدم علیہ السلام نے چھینک دی، اور سب فرشتے سجدے میں گر کر اللہ کی تعریف کرنے لگے سوائے ابلیس کے، اور وہ تکبر اور ریاست کر بیٹھا۔ اللہ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ جنت میں آرام سے رہے، کچھ بھی کھائے، مگر اللہ نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اکیلے ہے، سب کی جوڑی ہے، بس آدم علیہ السلام کی جوڑی نہیں ہے، تو انہوں نے بی بی حوا کو ان کی نسل سے پیدا کر دیا اور خوشی خوشی رہنے لگے۔ تو ایک وقت کیا ہوا، حضرت آدم علیہ السلام ایک پیڑ کے پاس گئے تو اللہ نے انہیں خبردار کیا کہ کچھ بھی کھانا، بس اس پیڑ کے ارد گرد مت جانا، وہ پیڑ تم نہیں کھا سکتے، تم سب پھل کھاؤ مگر وہ نہیں۔ تو پھر حضرت آدم نے اللہ کے حکم کو تسلیم کیا۔ پھر ایک وقت شیطان نے بی بی حوا کو سانپ کے روپ میں بھڑکانا شروع کر دیا اور کہا کہ تم تھوڑا سا کھا لو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو انہوں نے وہ کاٹا، تھوڑا سا کھایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دیا، تو ان کو کچھ ادھوری محسوس ہوئی اور یہ لگا کہ ہم ننگے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پتہ چلی اور انہوں نے حضرت آدم اور بی بی حوا کو الگ الگ زمین پر بھیج دیا۔